أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب هو الغفور الرحيم والدائم في ملكه القائم في عزه المطاع في سلطانه العالم في بريته العادل في قضيته الكريم في تأخير عقوباته والصلاة والسلام على طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي وأصول الكرم وقادة الأمم وصفوة المرسلين وسلالة النبيين ورحمة الله وبركاته صلى الله قال الله تعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صلى الله حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گزارش ہے کہ سوائے بزرگوں کے جو جوان ہیں وہ آگے آ جائیں۔ اب جو جوان حضرات ہیں آگے آ جائیں۔ جی اس کو ابھی کر دیجیے بس ٹھیک۔ حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جہاں معصومین کو خلق کیا اور انہیں ہادی بنا کر ہمارے لیے بھیجا، وہی ہمیں شیاطین کے شر سے بھی آگاہ کیا، اور یہ بار بار قرآن میں ہمیں پیغام دیا کہ اے اولاد آدم شیاطین سے ہوشیار اور آگاہ رہنا۔ میں نے گزشتہ 10 دن آپ کا وقت لیا، آپ سے گفتگو کی، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا، خصوصاً بزرگان کا، جوانوں کا، بانیان کا۔ اور آج کی جو مجلس ہے یہ میں خاص طور پر آپ سب کی نیابت میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے کہ خداوند عالم آپ کی ان زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سیدہ آپ سے خوش ہوں۔ دیکھیے، میں نے جو عشرہ محرم الحرام میں موضوع رکھا تھا وہ تھا معرفت توحید اور معرفت معصومین علیہ السلام، اور یقیناً لائق صد تحسین ہیں وہ احباب جنہوں نے یہ موضوع منتخب کیا۔ اور آج کی جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ اس گفتگو کو توجہ سے سنیں گے
تو وہ جتنی بھی گفتگو کی ہم نے یہ اس کو مزید روشن اور واضح کرے گی۔ تو اس دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ شیاطین مکر کرتے ہیں اور چالیں چلتے ہیں، اور اللہ ان کی چالوں کا توڑ کرتا ہے، اور اس چالوں کے توڑ کرنے کو تدبیر کہتے ہیں۔ یعنی دو چیزیں ہو گئی، ایک مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور ایک اس مکر، فریب اور دھوکے کا توڑ ہے۔ مکر کرنا مذموم ہے، قبیح فعل ہے، اور اس کو سمجھ لینا، اسے بھانپ لینا، اس کو ناکام بنانا، اس کا توڑ کرنا، یہ دانائی ہے اور حکمت ہے۔ تو شیاطین مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، اور خدا ان کا توڑ کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں بہترین تدبیر کرنے والا اور بہترین توڑ کرنے والا ہوں۔ وہ بار بار اپنی کتاب میں دعوت دیتا ہے انسانوں کو کہ اس میں غور و فکر کرو، میری کائنات میں غور و فکر کرو، جہاں اس کی نشانیاں ہیں وہاں اس کی تدبیریں بھی ہیں۔ وہ چاہتا ہے دیکھو کہ میں نے کیسے شیاطین کا توڑ کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ پیغمبر کی سیرت میں ہے۔ اگر فقط قرآن میں ہوتا تو ہم اس میں تدبر نہ کر پاتے، چونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ پیغمبر کے اعمال ہیں، قرآن کی جو آیت ہے وہ پیغمبر کی روایت ہے، قرآن کا جو نقش ہے وہ پیغمبر کا عکس ہے، قرآن کا جو امر ہے وہ پیغمبر کا نقش قدم ہے۔ قرآن پیغمبر سے جدا نہیں ہو سکتا، پیغمبر قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قرآن کے مفسر حقیقی پیغمبر ہے۔ پیغمبر کوہ حرا پہ ہوں تو قرآن وہاں نازل ہوگا، پیغمبر غار ثور میں ہوں تو قرآن وہاں نازل ہوگا، پیغمبر ہجرت میں ہوں تو قرآن سفر ہجرت میں نازل ہوگا، پیغمبر بستر پہ ہوں تو قرآن بستر پہ نازل ہوگا۔ بس قرآن پیغمبر سے جدا نہیں ہو سکتا، پیغمبر قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور اب میرے پیغمبر نے فرمایا القرآن مع العلی و علی مع القرآن۔ اللہ اکبر، تو جس طرح قرآن میں تدبر کی ضرورت ہے اسی طرح پیغمبر کے فرمان میں تدبر کی ضرورت ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جہاں جاتے تھے قرآن کو ساتھ لے کر جاتے تھے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں میں، قرآن اور علی ایک ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں، قرآن اور علی
ایک ہیں جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے اور قرآن سے بغض کیا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے اور قرآن سے محبت کی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اور قرآن کی اطاعت کی، اور جس نے علی سے بغاوت کی اس نے مجھ سے اور قرآن سے بغاوت کی۔ تو جب تک ہم سطحی طور پر دیکھیں گے آیات اور روایات کو، جب تک ہم عام نگاہ سے دیکھیں گے تب تک تدبر نہیں کر پائیں گے، اور اگر تدبر کریں تو اس حدیث میں پیغمبر واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں، قرآن اور علی ایک ہیں، جس نے کسی بھی مسئلے میں علی کو آگے کیا اس نے مجھے اور قرآن کو آگے کیا، اور جس نے کسی بھی مسئلے میں علی کو پیچھے کیا اس نے مجھے اور قرآن کو پیچھے کیا۔ بس پیغمبر یوں فرما رہے ہیں کہ جس نے علی کو امام بنایا اس نے مجھے اور قرآن کو امام بنایا، اور جس نے علی کو امام نہیں بنایا اس نے مجھے اور قرآن کو امام نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، محمد عجل فرجہ۔ تو جس طرح تدبر کی، تفکر کی، تعقل کی ضرورت قرآن کی آیات میں ہے، اسی طرح فرامین معصومین میں ہے، اسی طرح سیرت معصومین میں ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ جو فقہی آیات ہیں جن سے اجتہاد کیا جاتا ہے، احکام بتائے جاتے ہیں، یہ صرف 500 تک ہیں، اور پورا قرآن تفکر، تدبر اور تعقل کے لیے ہے۔ تو اتنا ضروری ہے غور و فکر کرنا، اتنا اہم ہے غور و فکر کرنا، تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان غور و فکر کرتا کیوں نہیں؟ یہ سوال تو ہے کہ یہ انسان اگر اتنا ضروری ہے دین میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تعقل کرنا، تو پھر یہ انسان غور و فکر کرتا کیوں نہیں؟ تو دیکھیے، اگر آپ یہاں سے باہر جائیں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اندر مومنین کی کتنی صفیں تھیں، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اندر کتنے چراغ جل رہے تھے، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کتنی کھڑکیاں اور دروازے تھے، آپ صحیح طریقے سے نہیں بتا سکیں گے۔ آسان کروں، ایک آدمی آئینے کو صاف کر رہا ہے، اس کے اپنے چہرے پر داغ ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا، مگر یہ کہ کوئی اسے کہے کہ چہرے پہ داغ ہے، پھر دوبارہ آئینہ دیکھے گا۔ پہلی مرتبہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس داغ کو نہیں دیکھ رہا۔ ہم اسی طرح اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے۔ تو اب دیکھیے، میں اس کو مزید آسان کروں، میں جن ڈرائیور صاحب کے ساتھ آتا ہوں اور ان کے لیے اب ان کا ذکر آ گیا، جتنے مومنین و مومنات عزاداری امام حسین علیہ السلام میں کسی بھی حوالے سے کوئی خدمت کر رہے ہیں، منظم طریقے سے بیٹھنا یہ بھی اس عزاداری کی ایک خدمت ہے۔ تو سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھی۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو میں ان کے ساتھ روزانہ بیٹھتا ہوں لیکن مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ انسان اس چیز کو سیکھ ہی نہیں سکتا، اس پر توجہ ہی نہیں دیتا جس کو اہم نہ سمجھے، جس کو ضروری نہ سمجھے، وہ چیز اس کو آتی ہی نہیں اور وہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتا، چاہے کوئی چھوٹی سی بات ہو یا بڑی بات ہو۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ کچھ دیر کے لیے گم ہو جائے، خدا نہ کرے، تو اسے یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس نے آج لباس کس رنگ کا پہنا ہوا تھا۔ تو اگر اہم سمجھے گا تو اس کو صحیح پتا ہوگا،
قرآن مجید کی آیات اور روایات انسان کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ یہ تیرے لیے بہت اہم ہے کہ تو دین میں تفکر کرے اور تدبر کرے۔ سوال تو بنتا ہے نا کہ ہم تو شیعہ ہیں، متوسل ہیں معصومین کے ساتھ، قرآن مجید ہمارے گھروں میں تلاوت بھی کرتے ہیں، ثواب بھی ہے، عزادار بھی ہیں، ماتمی بھی ہیں، جنت میں جانا بھی یقینی ہے، تو ہمیں تفکر اور تدبر کی پھر کیا ضرورت ہے؟ کہ جب ہمیں اتنے سارے درجات مل چکے ہیں، ضمانت بھی ہے، تو آئیے چلتے ہیں کہیں پر جہاں بہت ہی زبردست قسم کے شیعہ موجود ہیں۔ میں آپ کو لے جاتا ہوں امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں۔ وہاں پر تلواروں کے سائے میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار کہ ان کے ماتھوں کے اوپر بڑے بڑے نشان پڑ گئے سجدوں کے، جو دور سے نظر آتے تھے، اور ان کے جو زانو ہیں ان کا گوشت سجدوں کی وجہ سے اتر گیا۔ تلاوت قرآن ایسی کرتے ہیں کہ ان جیسی کوئی نہیں کر سکتا، تقوی ایسا کہ ان کے دل میں غیر خدا کا شائبہ تک نہیں، ایسے متقی کہ مولا نے خود ان کے تقوی کی تعریف کی ہے۔ انتہائی متقی، انتہائی مومن، انتہائی پارسا، انتہائی زاہد، یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنا تقوی، اتنا تزکیہ نفس، اتنے پارسا، لیکن دشمن نے ایک چال چلی، صرف قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کیا اور یہ اس چال کو نہیں سمجھ سکے، اور دشمن کے مکر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اپنے ہی امام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کتنے متقی، کتنے پرہیزگار، اس میں اعظم کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی بہترین تلاوت، ہماری طرح کی نہیں، بہترین قاری قرآن، بہترین مخارج کے ساتھ، بہترین عبادت گزار، خوف خدا میں گریہ کرنے والے، اول وقت میں نماز پڑھنے والے، نماز شب بھی ان کی قضا نہیں ہوتی تھی، اتنے نیک کہ مولا سے پھر گئے، پھر بھی ان کی نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ انہیں ہم کہتے ہیں خوارج، ایک نمبر کے بہادر، دین کے لیے قربانی دینے والے، میدان شجاعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور یہ دین کے لیے تلوار چلانے میں اور جان دینے میں گریز نہیں کرتے تھے۔ اتنے بہادر، اتنے شجاع، اتنے متقی، لیکن ناسمجھ اتنے کہ دشمن کے مکر کو نہیں سمجھ سکے، وہ فکر سے کام نہیں لیا، تدبر سے کام نہیں لیا۔ بھئی میں یوں کیوں نہ کہوں کہ ہماری طرح ظاہر کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کتاب خدا ہے، لیکن جو ناطق قرآن تھا اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، تو دشمن کی چال کو یہ نہیں سمجھے، اس حد تک گمراہ ہو گئے کہ ابن ملجم نے جس شب مولا کو ضرب لگائی، اس نے انتخاب کیا کہ میں شب قدر میں یہ کام کروں کہ یہ بڑا ہی عظیم کام ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ وہ تزکیہ نفس، وہ عبادتیں، وہ سجدے، وہ تلاوت قرآن جو سمجھداری کے بغیر ہو، جو غور و فکر کے بغیر ہو، جو تعقل کے بغیر ہو، وہ دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر آپ بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، لیکن آپ سمجھدار نہیں ہیں، معاملات کو نہیں سمجھتے، دشمن کی چالوں کو نہیں سمجھتے، یہ نہیں جانتے کس زمانے میں جی رہے ہیں، دشمن کیا کر رہا ہے، کہاں سے حملہ کر رہا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میرا مورچہ کون سا ہے، اگر نہیں سمجھتے تو دشمن کو ضرورت نہیں کہ آپ کے لیے لشکر بھیجے، پھر وہ آپ کی ہی تلوار سے آپ کا سر قلم کرتا ہے۔ یہ خوارج بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے اول وقت کے نمازی، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ ساری چیزیں ایک متقی انسان کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان کے ساتھ سمجھداری ضروری ہے،
حالات حاضرہ سے آگاہی ضروری ہے، اپنے زمانے کو پہچاننا ضروری ہے اور اپنے زمانے کے شیاطین کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا، خوارج کے بعد کہیں اور چلتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے صوفیاء کے نزدیک 8 زاہد ترین ہستیاں گزری ہیں، ان 8 میں سے ایک زاہد ترین، یعنی دنیا سے کوئی رغبت نہیں، ہر وقت اللہ 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 کرنے والے، سبحان اللہ کرنے والے، آج تک صوفیاء عرفاء ان سے توسل کرتے ہیں، ان کا ابھی بھی مزار ہے، آپ بھی گئے ہوں گے، میں خود گیا ہوں، لوگ جاتے ہیں، حاجات وہاں پر اپنی پیش کرتے ہیں، ان کی حاجات پوری ہوتی ہے، میں نے پوچھا ہے۔ بہت عظیم شخصیت جہان اسلام کی، پہلی صدی کے صوفیاء میں سے، تابعین میں سے، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں امیر علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا علی، آپ بھی اہل قبلہ ہیں، وہ بھی اہل قبلہ ہیں، میں کیسے ان کے خلاف تلوار کھینچوں؟ وہ جو ہے دینداری، زہد، تقوی، پارسائی کس قدر، اور یوں لگ رہا تھا انہیں کہ علی کوئی اپنی ذات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھئی علی لڑ رہے تھے توحید کے لیے، رسالت کے لیے، خداوند عالم کی عزت و جلال کی بقا کے لیے، اس کے دین کے احیاء کے لیے، اور آ کر کہہ رہے تھے یا علی ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ اور انہوں نے مولانا دیکھیں، یہ فرق ہوتا ہے امام معصوم میں اور دوسروں میں۔ اگر دنیا کا کوئی اور سیاستدان یا لیڈر ہوتا، اس طرح میدان جنگ میں ہوتا، تو وہ کہتا یہ میرے فضائل ہیں، یہ دیکھو میرے کام ہیں۔ مولانا نے یہ نہیں کہا، فرمایا تم جاؤ حق کو پہچانو، تمہیں اہل حق کی شناخت ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ عبادت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ حق کی شناخت بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، حق کی شناخت کے بعد اس کا ساتھ نہ دینا یہ حق کی توہین ہے۔ حق اور باطل کے بیچ میں کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے، کوئی بیچ کا اور راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ باطل کا ساتھ نہ بھی دیں، لیکن اگر آپ نے حق کا ساتھ نہیں دیا تو پھر بھی آپ نے باطل کا ساتھ دیا، اس لیے کہ حق کی حمایت سے آپ محروم رہے۔ تو مولا نے کہا کہ جاؤ، یہ تمہارے سجدے اپنی جگہ، یہ تمہاری عبادتیں اپنی جگہ، حق کی شناخت پیدا کرو۔ اور یہ وہاں سے تشریف لائے کہ میں کیسے مسلمانوں کے بیچ میں تلوار چلاؤں، میرے لیے تو سب ایک جیسے ہیں۔ آج بھی ہم یہ سنتے ہیں، سب محترم ہیں، سب برابر ہیں۔ وہاں سے آئے اور یہ مشہد میں یہاں پر آ کر اللہ 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 کرتے رہے۔ دنیا کے 8 زاہد ترین افراد میں ان کا نام ہے، بڑی مشہور شخصیت ہے عالم اسلام کی، لوگ جاتے ہیں، توسل کرتے ہیں، ان سے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ بتانا بھی یہاں ضروری ہے کہ انسان کو اگر حق کی معرفت نہ ہو اور وہ اہل حق کا ساتھ نہ دے تو وہ بتوں سے بھی اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے۔ وہاں آگے یہ اس وقت توس کہتے تھے مشہد میں، وہاں پر بڑے مراقبے کیے، بڑے درجات طے کیے، اور ان کو اللہ نے زندگی دی۔ یہ واقعہ کربلا تک زندہ تھے، تو کسی نے آ کر انہیں بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ ایک دم پریشان ہوئے، فوراً کہا حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو، اور اس کے بعد ساری زندگی اسی پر استغفار کرتے رہے کہ میں نے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک زہد ہے، یہ بھی ایک تقوی ہے، یہ بھی ایک تصوف ہے، یہ بھی اللہ کے قریب ہونے کے راستے ہیں۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اپنے مومنین کو میں یہ بتا رہا ہوں، آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 10 دنوں تک میں نے آپ سے گفتگو کی کہ دین یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، دشمن کدھر ہے، دشمن کی
سازشیں کدھر سے ہو رہی ہے, چالیں کیا چل رہی ہے, ہم کس عہد میں جی رہے ہیں. دشمن میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, آج دیکھیے جو کچھ ہمارے گھروں میں ڈراموں اور فلموں میں ہو رہا ہے, ایک غیرت مند باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا, ایک غیرت مند ماں اپنی بیٹی اور بہو کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتی. تو دشمن کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. تو یہ ہے کہ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم شیعہ ہیں, ہم اہل بیت کے عزادار ہیں, ہم ان کے محب ہیں, ہم جنت میں چلے جائیں گے, ہمیں غور و فکر کی کیا ضرورت, ہم تو اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں, ہم تو اتنا قرآن پڑھتے ہیں. یہ سب کچھ ضروری, لیکن اس کے ساتھ دشمن سے آگاہی بھی ضروری ہے. اور اب آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ جو شخصیت ہے جن کا میں نے ذکر کیا, انہیں کہتے ہیں خواجہ ربیع. مشہد میں ان کا مزار ہے. ابھی ایک اور بڑی شخصیت جہان اسلام کی, بڑی ہی پاکیزہ, بڑی ہی مشہور شخصیت, ہو نہیں سکتا آپ نے نام نہ سنا ہو. بھئی تزکیہ نفس پہ جیسی کتابیں انہوں نے لکھی ہے, ابھی تک کسی نے نہیں لکھی. ہم طالب علم, ہم جو شیعہ طالب علم ہیں, ہم بھی حتماً پڑھتے ہیں. تربیت نفس کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے, قربت خداوندی کے لیے بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی. معلم اخلاق ہیں, مانے جاتے ہیں. لیکن توجہ چاہتا ہوں پوری, میں نے 10 دن بہت جوش سے تقریریں کی, لیکن آج چاہتا ہوں کہ بڑے آرام سے یہ باتیں آپ کو بتا جاؤں. کہتے ہیں کہ کیا پتا اللہ یزید کو بخش دے, ہم اس پر کیوں لعنت کریں, ہم کیوں نہ اللہ کا ذکر کریں اور یزید کا مسئلہ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ بھی ایک تزکیہ نفس ہے, یہ بھی ایک خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہے. تو بھائی جس بندے کو اتنا سمجھ میں نہ آئے کہ یزید کو خدا بخش دے, یہ اچھا ہے یا برا ہے, میں عام آدمی سے پوچھوں تو کہے گا یار میری عقل کہتی ہے کہ یہ بہت برا فعل ہے, ظالم کو بخشنا ایک قبیح فعل ہے. تو ہم جیسا برا آدمی, عام معمولی گناہگار آدمی ایسا نہیں کرتا, تو کیا خدا حکیم و دانا ایسا کر سکتا ہے؟ اور پھر ایسا آدمی ایسا کہے کہ جس کے تزکیہ نفس کی کتابیں سنی اور شیعہ دونوں پڑھتے ہوں, جس کے اخلاق کی کتابیں دونوں پڑھتے ہوں, جس کے علم کا اعتراف سب کرتے ہوں, جس کی عبادت سے انکار کسی کو نہ ہو, تو پتہ چلا کہ سب سے بڑھ کر سمجھداری ضروری ہے, سب سے بڑھ کر دین پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو انہیں کہتے ہیں حضرت امام غزالی. نام سنا نا آپ نے, کتنی بڑی شخصیت ہیں. اچھا میں ایک یہیں سے سوال کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ کیا پھر یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے اللہ شیطان کو بخش دے, پھر شیطان پر کیوں لعنت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, پھر تو اس پر کیوں لعنت کرتے, ہو سکتا ہے اسے خدا بخش دے. تو بات یہ ہے کہ دین کو باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. شیطان کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ وہ تو اتنا توحید پرست ہے, اس نے توحید پر ہی تو خدا سے جھگڑا کر دیا, کہا میں تیرے غیر کو سجدہ نہیں کروں گا. تو بھائی ہو سکتا ہے پھر اس کی توحید اللہ کو پسند آئے, جس طرح یہ سوچ رہے کہ یزید مسلمان ہے, ہو سکتا ہے اللہ بخش دے. تو یزید سے بڑا تو وہ توحید پرست. بھائی جب اس نے یہ کام نہیں کیا تھا اس وقت تو وہ معصوم تھا, جب اس نے کہا کہ مجھے بناؤ خلیفہ تو وہ معصوم تھا, فرشتوں کا سردار تھا. تو اس کو اللہ نے آدم کی جگہ پر کیوں نہیں بٹھایا؟ اتنا عبادت گزار, اتنا معصوم کے فرشتوں کا سردار. تو پتہ یہ چلا کہ منصب ہدایت پر اللہ نے ابلیس جیسے کو نہیں بیٹھنے دیا, جو کہ اس وقت معصوم تھا, فرشتہ تھا. تو منصب ہدایت پر کوئی غیر معصوم کیسے بیٹھ سکتا ہے؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا فرعون آپ کا جانا پہچانا کردار کتنی اس کے ساتھ جنگ دشمنی اور مخالفت رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ اگر یہ فرعون بڑا پرہیزگار ہو جاتا، بڑا متقی ہو جاتا، بہت اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اس کی بیعت کر لیتے؟ بھئی نمرود اگر بڑا متقی ہو جاتا، بڑا پرہیزگار ہو جاتا، بہت خدا کو یاد کرتا، تو کیا نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بیعت کر لیتے؟ بات یہ نہیں ہے کہ یزید گناہگار تھا، فاسق تھا، شرابی تھا، اس سے بڑے بڑے گناہگار فاسق اور شرابی اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ غیر معصوم جا کر رسول کی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ سمجھ آئی جھگڑا کیا تھا؟ اس بات کو چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے یزید بدکار تھا، یزید شرابی تھا، یزید عیاش تھا۔ بھئی اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد میں بھی ہیں، ہوتے رہیں گے۔ لیکن حسین نے جو قیام کیا، اس لیے کہ حسین وارث تھے آدم کے، حسین وارث تھے نوح کے، حسین وارث تھے ابراہیم کے، حسین وارث تھے اسماعیل کے، حسین وارث تھے جناب ایوب کے، حسین وارث تھے جناب یعقوب کے، حسین وارث تھے محمد الرسول اللہ، صلوات پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسین وارث تھے 1,24,000 انبیاء کے، حسین وارث تھے ختم نبوت کے، اور یزید جا کر ختم نبوت کی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اب یہ بتائیے مجھے، کیا یزید ایک شب میں اتر کر وہاں بیٹھا تھا؟ اس کے لیے سہولت کاری کی گئی تھی، اسے کسی نے تو دکھایا تھا کہ اس طرح غیر معصوم معصوم کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے، لہذا اس کو چھپانے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ بد کردار تھا، یہ عیاش تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ جا کر بیٹھ گیا جب پیغمبر اسلام کی جگہ پر، تو جو پیغمبر کا وارث تھا، جو ہادی پر حق تھا، وہی تو اٹھا، اس لیے تو اور کوئی اٹھا ہی نہیں، چونکہ دنیا ہر برائی کو برائی جانتی ہے، سمجھتی ہے، لیکن معصوم کی جگہ پر غیر معصوم کے بیٹھنے کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو جب تک ہم تدبر کے ساتھ معصومین کی سیرت اور قرآن کی آیات کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ماضی میں دشمن نے کیا کیا، کون کون سی وہاں پر مکاریاں اور خفیہ تدبیریں تھیں، اور آج کیا ہو رہا ہے۔ بس ماضی کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ حال میں درست فیصلے کر سکے۔ کوئی بھی انسان کامیاب یا ناکام نہیں ہوتا، یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں جو اسے کامیاب یا ناکام بناتے ہیں۔ کتنا بڑا بحران تھا اس زمانے میں، اب اس بحران کو حل بھی تو دین نے کرنا تھا۔ اگر دین پر ہم تفکر کریں تو اس دین میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک عقائد ہیں، دوسرے عبادات ہیں، تیسرے معاملات ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ تدابیر ہے۔ عقائد جتنے بھی اچھے ہوں، بھئی عبادات جتنی بھی اچھی ہوں، معاملات میں آپ جتنی بھی ترقی کر لیں، اب دیکھیے ایک ایسا دین جس میں نماز روزہ یہ چیزیں ہوں، کیا وہ دین دنیا میں پھیل سکتا ہے اور ایک حکومت بنا سکتا ہے جیسے پیغمبر اسلام نے بنائی؟ ایک ایسا دین جس میں واقعتاً لوگ بہت اچھے ہو جائیں، فراڈ نہ کریں، جیسا کہ آج یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہاں جلدی جلدی فراڈ
نہیں کر سکتے چونکہ قانون کی گرفت ہے، تو کیا ان کے معاملات میں اچھا ہونے سے اسلام پھیلے گا، لوگ مسلمان ہوں گے؟ تو دین کا وہ شعبہ جس کو نظر انداز کر دیا گیا وہ ہے تدابیر۔ تو تدابیر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی پہلی تدبیر کہ دین میرا محفوظ رہے اور اس کے بعد محفوظ ہاتھوں میں رہے، تو معصومین کے خانوادے کی تشکیل تھی۔ 2 معصوموں کو اپنی آغوش میں پالا اور ان کی شادی کرائی، اور اسی معصوم گھر میں پھر 2 بچے ہوئے، ان کی خود تربیت کی، اور یہی اہل بیت رسول کہلائی، تاکہ میرے بعد دین ان میں رہے۔ بھئی اب دوسری تدبیر بیان کرو پیغمبر کی۔ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت مکے کا کیا حال تھا؟ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، شراب پینا عربوں کی نس نس میں تھا، سود پر ان کا سارا اقتصاد چلتا تھا، بت پرستی ان کا پیشہ بھی تھا اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ لمبی اور بڑی بڑی جنگیں وہ اس میں بہادری سمجھتے تھے۔ یہ آج جو ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے، اس زمانے میں دوسروں کی ماؤں بہنوں پر شاعری کرنا، بیٹھ کر فکرے کسنا، ان کا تعاقب کرنا عام تھا۔ اس کو گناہ، یا وہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس بڑے بڑے دیوان لکھے ہوئے ہیں دوسروں کی ماؤں بہنوں پر۔ یہ جو طالب علم ہے مولانا صاحب کہاں چلے گئے، باقاعدہ ادبیات عرب میں اس زمانے کا ادب پڑھا جاتا ہے تو اس میں موجود ہے، یعنی ہر طرح کی غلاظت تھی ان میں، یہ غلاظت بھی موجود تھی۔ اب اس معاشرے میں پیغمبر نے جب اپنی بعثت کا اعلان کیا اور رسالت کا آغاز کیا تو یہ نہیں کہا کہ دیکھو شراب حرام ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، بالکل نہیں کہا پیغمبر نے، یہ لمبی لمبی لڑائیاں نہیں لڑنی، دوسروں کی ماؤں بہنوں کے اوپر فکرے نہیں کسنے، ان کا تعاقب نہیں کرنا، ان کے راستے میں نہیں بیٹھنا، کوئی ایسی بات نہیں کہ پیغمبر نے پہلے دن پیغمبر نے اعلان کیا خدا وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا رسول ہوں، علی میرا خلیفہ ہے، یہی اعلان کیا نا توحید کا، رسالت کا، علی کی ولایت و خلافت کا، تو اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ پیغمبر نے سب سے پہلے ان کے عقیدے کے اوپر ہاتھ رکھا کہ اگر ان کے عقائد درست ہو گئے، نہ یہ بتوں کی پرستش کریں گے، نہ یہ بیٹیوں کو قتل کریں گے، نہ یہ دوسروں کی ماں بہنوں کا تعاقب کریں گے۔ پیغمبر نے قیامت تک کے لیے ہر مبلغ کو، ہر عالم کو، ہر مدرس کو، ہر مومن کو یہ روش بتا دی، یہ طریقہ بتا دیا کہ اگر چاہتے ہو لوگوں کی اصلاح ہو تو سب سے پہلے ان کے عقائد کی اصلاح کرو۔ اور پیغمبر کی تدبیر دیکھیے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں، پیغمبر کی ٹوٹل جو رسالت کی عمر ہے، جو پیغمبر نے اعلان بعثت کیا، وہاں سے پیغمبر کے وصال تک صرف 23 برس ہے، صرف 23 برس ہے۔ ان 23 برسوں میں پیغمبر نے کتنا بڑا انقلاب لایا کہ وہی معاشرہ جہاں لوگ شراب پیتے تھے، شراب کو حرام قرار دے دیا، وہی معاشرہ جہاں پر لوگ سود کھاتے تھے، سود حرام کر دیا گیا، وہی معاشرہ جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہی بیٹی کا احترام کرنا شروع ہو گئے، وہی معاشرہ جہاں ایک دوسرے کی ماں بہن کو دیکھتے تھے، وہی پیغمبر نے ان سے یہ کروا دیا کہ نہ محرم کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ کتنی بڑی تبدیلی پیغمبر نے عقائد کے اصلاح سے لائی۔ اچھا، تو اب تیسری تدبیر پیغمبر کی بتاؤں اور پھر آگے بڑھو۔ کبھی
آپ نے توجہ کی کہ جو ہم فضائل اہل بیت علیہ السلام پڑھتے ہیں یہ خود پیغمبر ان فضائل کے بانی ہیں. پیغمبر کی نگاہیں کتنے دور تک تھی تو پیغمبر نے خود اس زمانے میں اتنے فضائل اہل بیت بیان کیے کہ صرف شیعہ نہیں اہل سنت نے بھی الگ سے مناقب اہل بیت کے باب بند کیے ہیں, الگ سے کتابیں لکھی ہیں. یوں سمجھیے کہ زمین و آسمان پر ہے. کیوں کہ قرآن مجید اہل بیت کے لیے الگ سٹیٹس کا قائل ہے. پیغمبر بھی اور صحابہ کرام بھی الگ سٹیٹس کے قائل تھے. بھئی اتنی تاکید فضائل اہل بیت پر پیغمبر نے کیوں کی؟ تو جو ہے یہ تو میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ یہ نسل پرستی نہیں ہے, وہ موضوع واضح ہو چکا. اور اگر واضح نہ بھی ہو تو نمبر آیا صاحب کے پاس ہے اور دوستوں کے پاس ہے, اس طرح کی تحقیقات آپ کو بھیجی جا سکتی ہیں. لیکن بات یہ ہے جہاں پر آج ہم رکے کہ پیغمبر نے اتنے فضائل اہل بیت بیان کیے ہیں کہ اگر انسان ان کا مطالعہ کرے تو لگتا ہے پیغمبر نے فقط یہی کام کیا ہے. اتنے فضائل بیان کیے اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو میری آل کے مزارات کو بھی گرا دیں گے, تو وہ کہاں میری آل کا ذکر کرنے دیں گے؟ اگر پیغمبر بانی نہ ہوتے ان فضائل کے تو دنیا میں ان کا ذکر بھی نہ کرنے دیتی, ورنہ جا کر جنت البقیع میں ان کے مزارات دیکھ لیں. یہ ہے میرے پیغمبر کی نگاہ. کتنے دور تک پیغمبر نے دیکھا اور اس زمانے میں شریعت محمدی کے اندر فضائل اہل بیت کی سنت قائم کر دی. پیغمبر نے اس زمانے میں فضائل کی سنت قائم کر کے یہ دروازہ کھول دیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ فضائل اہل بیت بیان کر کے شرک کر رہے ہیں. کیوں کہ پیغمبر کی سنت ہے. پیغمبر نے یہ دروازہ کھولا کہ آپ فضائل بیان کریں, فضائل بیان ہوتے رہیں گے کیونکہ پیغمبر کی سنت ہے. لیکن ان فضائل میں غور فکر کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے. فضائل برائے فضائل, یعنی فضائل اس لیے بیان کریں کہ برائے فضائل ہیں, فضائل بیان کرنے ہیں. پیغمبر نے اس لیے بیان کیے کہ میرے بعد والے ان میں سے حکمت اور معرفت کے سمندر نکالیں گے. اب میں ایک چھوٹی سی حدیث بیان کرتا ہوں پیغمبر کی, اس میں ہم دیکھیں کہ کتنا بڑا معرفت کا خزانہ ہے. حدیث اصل میں بہت لمبی ہے, میں نے اس سے ایک ٹکڑا لایا آج کے اس مجمع کے لیے کہ صرف آپ کی توجہ ہو جائے, اور اس کے بعد جب آپ کہیں پر حدیث پیغمبر دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا غور کریں. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ہلاک من فارقک, اے علی جو تجھ سے دور ہوا وہ ہلاک ہوا. اے علی جو تجھ سے دور ہوا وہ ہلاک ہوا. بھائی دور ہونا تو ایک یہ ہے کہ میں منبر پر ہوں اور دروازے سے دور ہوں, میں یہاں پر ہوں تو بلو ایریے سے دور ہوں. ایک دور ہونا یہ ہے. کیا پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ یا علی جو تجھ سے دور ہوا ہلاک ہوا, یا نہیں؟ آپ سمجھیے دو دوست ہیں, دونوں ایک ہی سکول میں پڑھے, ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے, اس کے بعد ایک باہر کسی دوسرے ملک میں چلا گیا. یہ دونوں جب تک رہے اکٹھے رہے, لیکن جب تک تھے ان کے قول و فعل میں تضاد تھا آپس میں. دوست تھے, اکٹھے تھے, ہوتا ہے ہمارے ہاں آج بھی. بظاہر دو آدمی ساتھ نظر آتے ہیں ہر جگہ, لیکن حقیقت میں اندر سے ایک دوسرے کے قول و فعل میں اس کے حامی نہیں ہوتے, حسب موقع خلاف ورزی کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تو بھائی یہ جو دونوں ساتھ ہیں, ایک ملک میں چلا گیا, دوسرا اسی ملک میں ہے, تو کیا یہ جو دو الگ الگ ملکوں میں گئے اس وجہ سے دور ہوئے یا پہلے سے ہی ان کے دل دور تھے؟ دوری وہ ہے جو دلوں کے درمیان ہو, نہ کہ بدنوں کے درمیان.
بھائی دو دوست ہیں، وہ بھی اسی طرح اکٹھے رہے، اکٹھے پڑے. بھائی ایک دوست کہیں چلا گیا، دوسرا وہیں پر ہے. اس نے اس کے خاندان کا خیال رکھا، اس کے بچوں کی تربیت کی، اس کے ادھورے کام مکمل کیے. اگرچہ یہ دونوں دور ہیں، لیکن کیا یہ دور ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ بہت قریب ہے. تو اسی لیے تو اگر ہمارے اعمال امیر المومنین جیسے ہیں، ہمارے اعمال کربلا والوں جیسے ہیں، ہمارے اعمال مدینہ والے جیسے ہیں، تو پھر ہم جہاں بھی ہیں، ہم نجف میں ہیں، ہم مدینے میں ہیں، ہم کربلا میں ہیں. لیکن اگر ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں تو چاہے ہم ادھر ہی جا کر دفن ہو جائیں، ہم ان سے دور ہیں. تو حدیث کے اتنے سے ٹکڑے میں اتنی اس قدر نکات ہیں معرفت کے کہ اگر انسان سرسری گزر جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر غور و فکر کرے تو اس کی ساری ہدایت کا سارا سامان اسی ایک حدیث کے اندر موجود ہے. تو اب پیغمبر فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. کیا پیغمبر اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ میرا نواسا ہے، میرے ہاتھوں پر پلا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے ثابت کیا کہ جس طرح بنائے دین کے لیے پیغمبر نے تدابیر اختیار کی تھی، اسی طرح بقائے دین کے لیے حسین نے تدابیر اختیار کی. ثابت کیا کہ جو میرے نانا کا مشن تھا وہی میرا مشن ہے، اور جس طرح میرے نانا کی دور تک نگاہیں تھی اسی طرح میری دور تک نگاہیں. حسین ابن علی کی تدابیر دیکھیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے کیا نہیں جانتے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے؟ جانتے تھے، بار بار بتا رہے تھے میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. کیا ان کے خاندان والے نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. کیا ہم نے روایات میں نہیں سنا کہ امام حسین علیہ السلام پر آدم علیہ السلام نے گریہ کیا، نوح علیہ السلام نے گریہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا، اسماعیل علیہ السلام نے گریہ کیا، گزشتہ انبیاء گریہ کرتے رہے، معصومین نے گریہ کیا، خاندان اہل بیت والے مدینے میں جو تھے انہوں نے گریہ کیا. کوئی ثابت کرے کہ کسی نے ایک دفعہ دعا کی ہو کہ خدایا حسین قربان نہ ہو، حسین شہید نہ ہو؟ توجہ ہے. تو یہ جو گریہ کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ پروردگار حسین قربان نہ ہو، تو کیا یہ خاندان اس قربانی کے لیے تیاری نہیں کر رہا تھا؟ لمحہ فکریہ ہے نا. کیا یہ فقط گریہ کرتے رہتے تھے؟ کیا یہ خاندان تیاری نہیں کر رہا تھا؟ شہادت اتنا عظیم مقام، کیا وہ یہ دعا کرتے کہ پروردگار حسین شہید نہ ہوں، یا وہ اس قربانی کے لیے تیاری کرتے؟ اچھا، تو یقیناً تیاری کی، اور اب ہم دیکھ لیں گے کہ تیاری کی یا نہیں کی. حسین جب مدینے سے نکلنے لگے تو حالات کیسے ہیں؟ آپ انصاف سے بتائیے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں حسین نماز بچانے کے لیے نکلے، آپ مجھے بتائیے انصاف سے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ اذانیں دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے؟ حج کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ تلاوت قرآن ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ تو دیکھا جب ہم سطحی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو سب کچھ ہو رہا تھا. پتہ چلا کوئی ایک بڑا مقصد اور بڑا ہدف ہے جس کو نقصان پہنچ گیا ہے، حسین اس کے لیے نکلے ہیں. یہ سب تو ہو رہا تھا، اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو گیا تھا دنیا میں اسلام کا. حسین اس کے لیے نکلے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مسئلہ نماز روزے اور حج زکات کا ہوتا تو حسین وہیں مدینے میں بیٹھ جاتے، دینی مدرسہ کھولتے، لوگوں کو وضو سکھاتے، نماز سکھاتے، روزہ سکھاتے، حج سکھاتے. اگر مسئلہ اس طرح کی مشکلات کا ہوتا،
حسین آئے تھے حج کرنے، حسین وہاں حج کرنے بیٹھ جاتے، لوگوں کی مشکلات حل کرتے، حسین تعویذ لکھ کر دیتے، بتائیں قسم سے کیا لوگوں کی مشکلات حل نہ ہوتی؟ حسین اگر دم کرتے، پھونک مارتے، لوگوں کی شفا نصیب نہ ہوتی؟ یہ فخر عیسیٰ، ان کے تو اشارے سے کائنات ادھر سے ادھر ہوتی ہے۔ بھئی یہ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں، مکے سے نکل رہے ہیں، باندھے ہوئے احرام کھول رہے ہیں، کتنا عرصہ حسین سفر میں رہے؟ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، 6 مہینے ہو گئے۔ کوئی ثابت کرے حسین نے تلواریں منگوائی ہوں، ہتھیار منگوائے ہوں، جنگجو اکٹھے کیے ہوں؟ پتہ چلا نہیں، جنگ کوئی اور طرح کی ہے۔ یہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ جب تلوار سے لڑی جائے گی، یہ جنگ ایسی ہے جو کسی اور نوعیت کی ہے۔ حسین اس جنگ کے لیے علی اصغر کو لے کے جا رہے ہیں، زینب کو لے کے جا رہے ہیں، کلثوم کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ حسین ویسے تو نہیں لے کر جا رہے، اس خاندان نے تیاری کی ہوئی ہے اس دن کے لیے، اس قربانی کے لیے، تو جیسا اسلحہ چاہیے حسین ویسا لے کر جا رہے ہیں۔ حسین کفر کے خلاف نہیں جا رہے، یہ سارے کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ کربلا میں بھی کہہ رہے تھے کہ جلدی سے حسین کو قتل کرو، نماز اول وقت قضا نہ ہو جائے۔ یہ تو وہ لوگ تھے۔ حسین کفر کو قتل کرنے نہیں نکلے تھے، مکاری کو قتل کرنے نکلے تھے۔ یہ جنگ مکر کے خلاف تھی، مکاری کے خلاف تھی۔ مکروا ومکر اللہ وخیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرتا ہے۔ تو اللہ تدبیر کرنے کے لیے خود تو زمین پر نہیں آتا، آدم سے لے کر خاتم تک رسول بھیجے، اور اب جو دین کو خطرہ تھا مکاروں سے، تو اب اس دین کے دفاع کے لیے جو رسول کا وارث تھا وہی آیا۔ اب آپ سمجھے کہ کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ کوئی اور ماکر کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کتنا بڑا ماکر تھا، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حسین سے پہلے اب دیکھیے، آج بھی پوچھئے، آج بھی رسول کی بیٹی کیسے شہید ہوئی؟ رسول کے بعد بہت زیادہ گریہ کیا، بیمار ہوئی، شہید ہو گئی۔ بھئی جناب محسن کیسے شہید ہوئے؟ ہوئے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ اچھا، امام علی علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ خوارج نے کر دیا۔ بھئی خوارج کرائے کے قاتل تھے، میں نے بیان کیا، نہ سمجھ تھے، کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، لیکن انہوں نے قتل کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کو کس نے زہر دی؟ بیوی نے دے دی، ٹھیک ہے، لیکن امام علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں انہیں گھیر کر لایا اور ان کے چہروں سے نقاب اتار دی کہ اب قیامت تک دنیا کو پتہ چل جائے گا، اور چل گیا کہ یہ جیسے ظہور اسلام سے پہلے درندے تھے ویسے ہی اسلام کے بعد یہ درندے ہیں۔ یہ اس وقت بھی جگر چباتے تھے، یہ اس وقت بھی لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے تھے، انہوں نے ظہور اسلام کے بعد کربلا میں بھی یہ کر کے ثابت کر دیا کہ ہم وہی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ ثابت کیا تو حسین بھی اپنے ساتھ اپنے اہل حرم کو لے آئے کہ دیکھو اگر تم وہی ہو تو ہم بھی وہی ہیں۔ حسین بڑی ہی میں توجہ چاہوں گا آپ کی، چونکہ آج آخری مجلس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسے زاویے سے بیان کروں کہ آپ سوچتے رہے اور دوسروں کو سوچنے کا موقع دیں، یہ بتا کر کہ حسین اپنے ساتھ کیوں اپنے اہل حرم کو لے کر آئے۔ یہ خاندان کربلا میں دیکھیے جس طرح مرد مقاوم تھے، جس طرح مردوں نے قیام کیا، اسی طرح ان کی مستورات نے بھی قیام کیا، اسی طرح ڈٹی رہی، پتہ چلا تیاری بھرپور تھی۔ اگر حسین ان مستورات اور بچوں کو نہ لے کر آتے تو فیصلہ کون جملہ کہہ کر آگے جا رہا ہوں، کس پر سوچئے گا کہ جس گھر سے آج تک ہمیں ابو طالب کے ایمان کی سند نہیں ملی،
ان کے راوی ہمیں بتاتے ہیں کہ حسین کو کہاں قتل کیا گیا. یہ تو وہاں دشت میں حسین ابن علی کو اکیلے شہید کر دیتے, کہتے پتہ نہیں کس نے تیر مار دیا. بھائی ایسا بھی ہوتا رہا تاریخ اسلام میں, کہا فلاں کو جنوں نے قتل کر دیا. حسین جانتے تھے, اور اسی لیے حسین ابن علی سے پہلے سیدہ کا جنازہ اٹھا تو رات کو, امام حسن علیہ السلام کا جنازہ دن میں اٹھا تو تیروں کے ساتھ. بھئی یہ کیوں جنازہ سیدہ کا رات کو کیوں اٹھا؟ امیر المومنین علیہ السلام کا جنازہ اٹھا تو رات کو, امام حسن علیہ السلام کا دن میں اٹھا تو تیروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا. مولا نے کہا نہیں, میرا جنازہ پامال ہوگا لیکن یہ آپ بے نقاب ہوں گے. آپ لے آئے اپنے ساتھ مستورات کو, لے آئے اپنے ساتھ بچوں کو. جہاں جہاں کربلا پہنچی انہوں نے پہنچائی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا گریا کیا بی بی نے, یہ گریا خود ایک میڈیا ہے. یہ فقط گریا نہیں تھا. اب آپ تاریخ کربلا کو پڑھیں اس نگاہ سے اور دیکھیں, آپ کو سن ملے گا. سیدہ سکینہ 4 سال کی عمر ہے, گریا کرتی ہے, مرثیہ پڑھتی ہے. بی بی ام کلثوم مرثیہ, سیدہ زینب مرثیہ, خطبے. یہ کیا ہے؟ یہ اس زمانے کا میڈیا تھا. انہوں نے ہر گھر کو مقتل بنا دیا, ہر گلی کوچے میں کربلا پہنچ گئی. بھئی یہی تو وجہ تھی کہ جب یزید بڑی خوشیاں منا رہا تھا, لیکن جب وہاں یہ ہستیاں داخل ہوئی اور بی بی نے خطاب کیا اور امام سجاد علیہ السلام نے خطاب کیا, اس کے بعد 1 سال تک جو لوگ آتے تھے ان سے ملنے, انہیں دیکھنے, کیا کہتے تھے؟ گریہ ہو رہا ہے. لیکن اس گریہ کے اندر تدبیر تھی. اس گریہ نے شام میں انقلاب برپا کر دیا. یہ شام وہ جگہ جن لوگوں نے رسول خدا کے زمانے کو دیکھا نہیں, بعد میں مسلمان ہوئے. یہ وہ لوگ جو بنو امیہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. یہ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ اسلام بنو امیہ کے در سے ملتا ہے. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا اور اس قافلے کے رونے سے پورا شام منقلب ہو گیا, یزید مجبور ہوا کہ نہیں رہا کرے. جب یہ قافلہ کوفے سے گزرا تو کوفہ منقلب ہو گیا. اس کے بعد جتنے قیام ہوئے بڑے کوفے سے ہوئے. وہ کوفہ جو سو گیا تھا وہ ان کے مرثیوں نے جگایا. تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے نا, ہمارے سوزخانوں کے لیے خدا ان کی آوازوں کو مزید ترقی عطا کرے. ہمارے مرثیہ نگاروں کے لیے, ہمارے ماتمیوں کے لیے, کہ یہ گریے میں, اس مرثیے میں, اس تقریر میں, اس خطاب میں ایسی کیا چیز ہونی چاہیے کہ لوگ منقلب ہو جائیں, دنیا پہچانے قاتلوں کو بھی اور مقتول کو بھی. اور اس کے بعد معصومین علیہ السلام کی سیرت دیکھیے. ہر امام نے تاکید کی ہمیشہ کہ کیا کریں, ہمارے جد پر گریا کریں. امام حسین علیہ السلام پر روئے, مکے میں جائے حج پہ وہاں روئے, گھروں میں روئے, محرم ہے روئے, کوئی مناسبت ہے, حتیٰ کہ اگر خوشی کی مناسبت ہے پھر بھی کہا زیارت عاشور پڑھے, زیارت عاشور پڑھے, زیارت عاشور پڑھے. تاکید ہے کیوں گریا کریں. اور فقط یہ نہیں تھا کہ آئمہ کہتے تھے گریا کریں, ممبر لگاتے تھے, خود نیچے بیٹھ جاتے تھے, کہتے تھے ہمارے جد کا ذکر کرو, مصیبت پڑھو. اور پڑھنے والے کو تھیلیاں دیتے تھے شرفیوں کی. اس میں ایک تدبیر تھی. کیوں کہ یہ شاعر, یہ مرثیہ نگار, یہ خطیب, یہ میڈیا تھے اس زمانے کا, تو تاکہ یہ آرام سے اپنا کام کرے. توجہ ہے, اس کو آسودہ حال کرتے تھے کہ اپنا کام کرے, دیانتداری سے کرے, توجہ سے کرے. تو اس زمانے کا میڈیا جب صحیح اور درست استعمال ہوا, آج ہر گھر گھر میں حسین حسین ہے. کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم آج کے میڈیا کو درست استعمال کر کے دنیا میں ایک حسینی انقلاب لائیں؟ اگر یہ تدبیریں نہ ہوتی دین میں, اگر معصومین کی یہ تدبیریں نہ ہوتی تو کسی کو یہ نام و نشان بھی نہ ہوتا دین اسلام کا. یہی کہتے ہیں ایک حسین ابن علی نام کا خاندان رسول سے کوئی شہزادہ تھا, پھر کیا ہوا, شہید ہو گیا. کیسے ہوا نہیں پتا. خود اب میں ایک مثال کے ساتھ پھر آگے بڑھوں کہ
آپ سب صاحبان اولاد ہیں، یوں تو نہیں ہے کہ امام نے استغاثہ بلند کیا اور آ کر حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے گئی. اگر ماں آمادہ نہ ہوتی اس قربانی کے لیے تو اتنی بڑی قربانی جو تاریخ کربلا کی ہاتھوں پر اٹھائیں تو سب سے ہلکی اور تاریخ میں رکھیں تو سب سے وزنی، دیکھیں تو سب سے چھوٹی، لیکن اس کا اثر سب سے بڑا. اتنی بڑی قربانی کے لیے سوچئے وہ ماں کتنی آمادہ ہے جس نے اس بچے کو بھیجا. یوں نہیں ہے کہ حسین نے تقاضا کیا. کربلا کے دشت میں ہر ماں کہہ رہی تھی میرا بیٹا جائے، کیونکہ ہر ماں پہلے سے تیار تھی. یہ خاندان ان کا نہیں ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمارے دشمن کیا کر رہے ہیں. نہیں، یہ خاندان ان کا ہے جو ہمیشہ دشمنوں پر نظر رکھتے تھے اور اپنی اولادوں کی تربیت کرتے تھے. کیا آج یہ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہمارے وقت کا امام ہمارے انتظار میں ہے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ اگر خاندان اہل بیت تیار نہ ہوتا تو انہوں نے جو ظلم کربلا میں کیا اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ممکن ہی نہیں. عصر عاشور کو انہوں نے لاشیں جب پامال کرنی چاہیے تو آپ نے سنی ہوگی یہ روایت، لیکن اس پہ غور کریں، فکر کریں کہ انہوں نے گھوڑوں کو تازہ نالین پہنائی، گھوڑوں کے سموں کے اوپر تازہ نالین چڑھائی. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ تازہ نالین کی روایت بار بار سننے میں آ رہی ہے، پڑھنے، یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ بھائی جب گھوڑے کے سم کے اوپر نیا نالین چڑھاتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ اپنے پاؤں کو پوری طاقت سے زمین پر مارتا ہے تاکہ وہ نالین اس کے سم میں بیٹھ جائے. تو ظالموں نے ظلم کی اتنی انتہا کی کہ گھوڑوں کو نئے نالین پہنائے، پھر گھوڑوں کو دوڑایا لاشوں کے اوپر. لاشیں اس طرح ہو گئی جس طرح نرم روئی ہوتی ہے. اجرکم اللہ. جب کوئی فوت ہو جائے نا ویسے بھی تو کہتے ہیں اسے جلدی دفن کر دو. کیوں؟ کہ گھر والوں کو کچھ اطمینان ہو جائے، کچھ سکون مل جائے. بہت آگ ہوتی ہے جب تک لاشا گھر میں پڑا ہو. ظالموں نے لاشیں نہیں دفنائی، لاشوں کو پامال کر دیا اور حال بھی یہ کیا کہ گھوڑوں کو دوڑایا تازہ نالین پہنا کر. لاشیں روئی کی طرح نرم ہو گئی. رات ساری لاشیں پڑے رہے دھوپ میں، رات ساری لاشیں پڑے رہے باہر مقتل میں. روز 11ویں محرم کا دن آیا. ظالموں نے، ان ملعونوں نے اپنے مقتولوں کو جنازہ پڑھا اور انہیں دفنا دیا، لیکن یہ لاشیں یہ ادھر پڑے رہے اسی طرح پامال شدہ. اب جو بیویوں کو لایا گیا نا مقتل میں تو لاشوں کا یہ حال تھا، بیویاں برداشت نہیں کر سکی کہ اونٹوں کو بٹھایا جائے تو اترے. جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو بیویاں اونٹوں سے نیچے گر گئی. بھئی اونٹوں سے نیچے گر گئی. اب لاشوں سے کیسے جدا کی گئی؟ ظالموں نے تمانچے مار کر، تازیانے مار کر دوبارہ اونٹوں پر بٹھایا. بھئی کربلا کے دشت میں ایک روایت کے مطابق 13 محرم کا دن آ گیا. قبیلہ بنی اسد کی عورتیں وہ فرات کے کنارے آئی پانی بھرنے کے لیے. آ کر انہوں نے دیکھا لاشیں پامال ہیں. وہ واپس گئی جا کر، چونکہ جانتی تھی کہ یہ زمین ہم سے رسول کے نواسے نے خریدی ہے. حسین نے کہا تھا نا ہمارے بعد ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. وہ آئی اور مردوں سے کہنے لگی تم نے رسول کے بیٹے سے وعدہ وفا نہیں کیا. ارے لاشیں باہر پڑی ہے دھوپ میں. کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمیں خطرہ ہے، ہمیں خوف ہے. کہا اچھا پھر ہم جاتی ہے.
جب رسول کے نواسے کی لاش باہر پڑی ہے، تمہیں خطرہ ہے تو ہم جا رہی ہے۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں اے قبیلہ بنی اسد والو، ارے یہاں تو رسول کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کر مقتل سے گزارا گیا ہے، تم سے اپنی خواتین کا باہر آنا برداشت نہیں ہوا۔ وہ آئے ابھی آ کر دیکھتے ہیں لاشوں کا یہ حال ہے کہ اب وہ پہچان نہیں سکتے۔ ابھی وہ اسی میں تھے کہ ہم کیا کریں، یہ کیسے پہچانے کون کہاں ہے۔ تو دیکھا ایک روایت کے مطابق کہ ایک گھوڑ سوار آیا، گھوڑے پر سوار ہے، وہ اگر بتا رہا ہے یہ فلاں کی لاش ہے، یہاں پر دفن کرو، یہ فلاں کی لاش ہے، فلاں یہاں پر دفن کرو، یہ فلاں ہے، ان کو فلاں جگہ پر دفن کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اے گھوڑ سوار یہ بتا، ایک لاشا وہاں فرات کے کنارے ہے، اس کو اٹھا نہیں سکتے، اس کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں نا تو لاشا ٹکڑے ٹکڑے، کہا ہاں وہ میرے چچا عباس کا لاشا، اس کو وہی دفنا دو۔ جب سارے لاشیں دفن ہو گئے نا تو روایت کے مطابق اب میرے مولا عباس، میرے مولا سید سجاد نے ایک جگہ سے مٹی ہٹائی تو وہاں پہلے سے ایک قبر تیار شدہ ملی۔ امام اس قبر میں اتر گئے اور انہیں کہنے لگے تم سب چلے جاؤ، تم سب چلے جاؤ، اس لاشے کو میں خود دفناؤں گا۔ میں کہتا ہوں مولا انہیں کیوں بھیج دیا؟ پھر میں سوچتا ہوں شاید بقیہ سے کوئی بیوی آئی ہو، میرے سجاد بیٹا، میرے حسین کو بڑے آرام سے دفنانا، سجاد میں تیری مدد کرتی ہوں۔ بھئی کربلا کے دشت میں اعجاز امامت سے میرے مولا نے ان لاشوں کو دفنا دیا۔ اس کے بعد مختصر کروں مولا واپس آگے مدینے میں جب وقت گزرا تو اس سارے عرصے میں ظالموں نے سیدہ زینب کو 1 سال کے بعد جلا وطن کیا مدینے سے۔ کیوں کہ بی بی روتی تھی، یہ فقط رونا نہیں تھا، مدینے میں بھی انقلاب آیا تھا۔ سید سجاد مسلسل گریہ کر رہے تھے، یہ فقط گریہ نہیں تھا، اس سے مدینے میں انقلاب آ رہا تھا۔ تو ایک وقت میں ایسا آیا کہ سید سجاد کو زہر دیا گیا۔ زہر کی شدت اور درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سارا خاندان میرے مولا کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ وقت آخر میرے مولا نے دیکھا کہ اب میرا وقت قریب ہے، درد کی شدت تھی، میرے مولا نے وصیت شروع کی توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ جب میرے مولا وصیت مکمل کر چکے نا تو کہا زید بیٹا، باقر بیٹا، مجھے اٹھا کر زمین پر رکھ دو۔ انہوں نے کہا بابا اب بہت بیمار ہے، کہا نہیں مجھے زمین پر رکھ دے۔ جب زمین پر رکھ دیا نا کہا میرے نیچے سے چٹائی ہٹا دے۔ کہا بابا آپ کو بہت تکلیف ہے، آپ کو بہت درد ہے، یہ چٹائی رہنے دے۔ کہا نہیں مجھے میرے بابا کا لاشا دیکھو کفن کربلا کی مٹی پہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ